بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مختلف موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حبیب گوہر۔ ان کا تمام کام جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ان کی ایک ڈاکومنٹری دیکھی۔ وہ ڈاکومنٹری تھی ٹیکسلا یونیورسٹی، قدیم ٹیکسلا یونیورسٹی۔ اس کا جو عام تاثر ہے، اس کے برعکس نیا بیانیہ وہاں دیا تھا، تو مجھے لگا کہ یہ عام تاثر سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان سے بات کی جا سکے۔ آج سر نے ہمیں وقت دیا ہے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ قدیم ٹیکسلا یونیورسٹی ہندوستان کا اعزاز ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، عام لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی رہی ہے۔ دنیا سے طلباء یہاں آتے رہے ہیں اور فیض پاتے رہے ہیں۔ جبکہ پروفیسر حبیب گوہر صاحب نے اس ڈاکومنٹری میں اس سے مختلف بات کہی ہے۔ تو سر سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے منفرد اور مختلف کیوں ہے، اور ان کا دھیان اس طرف گیا کیسے؟ بہت شکریہ عدنان نصیر۔ اصل میں کالج کا ایک ٹرپ جو ہے وہ جولیاں گیا تھا۔ تو جولیاں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی وہاں پر، چونکہ میں بوڑھوار کی تاریخ پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، تو ایک نظر ڈالنے سے ہی پتہ چل گیا کہ جولیاں کے بارے میں جو یہ رائے ہے کہ یہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ پھر میں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی اور اس کے بعد جو ہے میں نے وہ ویڈیو لگائی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ جولیاں میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، بلکہ ٹیکسلا میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، لیکن وہ ویڈیو میں پھر لگا نہیں سکا۔ میں نے سوچا کہ یوٹیوب کی ویڈیو کا شاید کوئی اعتبار نہ ہو، اس کو باقاعدہ لکھ لینا چاہیے۔ تو میری کتاب بے نام کٹھار جو ہے وہ اس پہ میں نے کام شروع کر دیا، اور ٹیکسلا یونیورسٹی، پھر وہاں پر جو گیری قلعہ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے تو تحقیق سے پتہ چلا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر اقوام متحدہ کی جو عالمی ثقافتی ورثہ ہے اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ وہ اس گیری قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محمود غزنوی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہاں پر ایک مدرسہ اور مزار ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ ٹیکسلا کے جو وہاں پر مقامات ہیں ان میں 18ویں نمبر پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی کے برابر ایسا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوٹوار کے اور بہت سے موضوعات ہیں جن پہ میں نے تحقیق کی، اور کافی حد تک جو ہے نا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج تک چونکہ کوٹوار پہ کوئی باقاعدہ تحقیقی کام ہوا ہی نہیں ہے سرے سے، سو میں نے دیکھا کہ چیزیں جو ہے وہ رینج میں آ گئی ہیں، مجھے جو ہے نا یہ کام کر لینا چاہیے۔ بعد میں پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو لکیلی جو ہے بہت سی چیزیں ایسی انکشاف ہوا ہے، تو بہت جلد جو ہے انشاءاللہ وہ پبلک ہو جائے۔ سر، اگر وہاں کوئی یونیورسٹی جولیاں میں یا ٹیکسلا میں نہیں ہے تو اتنا بڑا تاثر پھیلا کیسے؟ اصل میں یہ یونیورسٹی جو ہے وہ جاتک کتھاؤں میں ہے۔ بہت جاتک کتھائیں تھیں، تو ان میں جو ہے وہ ٹیکسلا میں ایک بڑے تعلیمی ادارے کا ذکر ہے۔ تو صدیوں ان کہانیوں کی حکومت رہی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی رہی ہوگی۔ چونکہ ٹیکسلا تباہ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لہٰذا یہ تاثر جو ہے وہ اس کو تصدیق یا تردید کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر یہ ہوا کہ جب انگریز آئے تو یہاں پر جو ہے کھدائیاں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں جان مارشل نے جو ہے وہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی یونیورسٹی جو ہے
اس کے آثار نہیں ملے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں یونیورسٹی تھی، لیکن ایسے کوئی آثار جو ہے وہ نہیں ملے. اصل میں ہوا یہ کہ جب انگریزوں نے جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے اس قسم کے انکشافات کیے، تو جو انڈین ہسٹورینس تھے، جو نیشنلسٹ ہسٹورین کہلاتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کی تردید کی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹی تھی. تو وہ جو بدھ یونیورسٹی تھی بدھ جاتک کتھاؤں کی، اس کو ویدک یونیورسٹی کے طور پر پیش کیا گیا. 20ویں صدی سے پہلے آپ کو بدھ جاتک کتھاؤں کی یونیورسٹی کا تو جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ٹیکسیاں میں تھی، لیکن ویدک یونیورسٹی کا یہ دعویٰ جو ہے پہلی مرتبہ یہ جو نیشنلسٹ اتہاس کار تھے انہوں نے کیا. اور چونکہ بیسیکلی وہ پنڈت تھے، وہ برہمن تھے، اور اس انداز سے جو ہے نا پروپوگیٹ کیا گیا. پھر جو ہے وہ تاریخ میں انگریزوں نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ ٹھیک نہیں تھیں. انہوں نے اپنے طور پر جو ہے یہاں کی تاریخ کو پیش کیا، تو ایک سینٹیمنٹ موجود تھا انگریز ہسٹورینس کے خلاف اور نوآبادیات کے خلاف. تو اس کے باعث جو ہے وہ یہ جو نیشنلسٹ اتہاس کار تھے ان کی بات کو جو ہے پذیرائی ملتی چلی گئی. سمپلی یہ ہے کہ بدھ جاتک کتھاؤں کی وہ یونیورسٹی جو ہے وہ تھی، اور کوئی ویدک یونیورسٹی جو ہے وہاں پر نہیں تھی. بدھ جاتک کتھائیں اشوک کے عہد میں بدھزم کی تبلیغ کے لیے جو ہے نا یہ لکھی گئی تھیں، یا جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ ان کا چلن جو ہے وہاں پر شروع ہوا. تو اس میں جو ہے ظاہر کہانی ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہانی کی حد تک ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ایک کہانی پر اتفاق کرتا ہوں. کہانیاں تو بہت سی ہیں جس میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کا ذکر ہے. ایک جاتک کتھا کا نام ہے تل مٹھی جاتکا. تو تل مٹھی جاتکا میں جو ایک راجکمار جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، متھورا سے یہاں پر آتے ہیں اور تعلیم کے حصول کے لیے. تو وہ کسی بڑھیا کی برات سے مٹھی بھر تل لے لیتے ہیں. کچھ دن کے بعد وہ پھر ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ بڑھیا جو ہے وہ جو اشاریہ ہے، جو استاد ہے، اس سے شکایت کرتی ہے. استاد جو ہے تھوڑا سا جھاڑتا ہے، پھر جو ہے وہ تھوڑی سی سرزنش کرتا ہے. کیونکہ وہ راجکمار تھا اور وہ ناز پرور تھا، تو وہ بات دل میں بٹھا لیتے ہیں. تعلیم کی تکمیل کے بعد جو ہے وہ جب واپس جاتا ہے متھورا، تو وہاں پر جو ہے وہ بدلہ لینے کی ٹھانتا ہے، استاد کو بلاتا ہے. استاد اس کے ارادے کو بھانپ لیتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ بدلہ لیجیے گا، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ میرے اس ڈانٹ سے تمہیں فائدہ ہوا یا نقصان. تو اسے جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ حکم کیجیے، میں جو ہے کس طرح جو ہے آپ کی جو ہے خدمت بجا لا سکتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکسلا جیسی یونیورسٹی جو ہے متھورا میں بنا دیں. تو کہانی میں لکھا ہے کہ ٹیکسلا جیسی یونیورسٹی متھورا میں بنا دی گئی. اب نہ تو ٹیکسلا میں جو ہے جو کھدائیں ہوئی ہیں وہاں کسی یونیورسٹی کے آثار ملے ہیں، نہیں جو ہے وہ متھورا میں ملے ہیں. اور ملتے بھی تو کیسے، وہ تو ایک کہانی تھی، اور کہانی بھی جو ہے مہاتما بدھ کے کسی پچھلے جنم کی تھی. تو یہ بیسیکلی جو ہے افسانوی یونیورسٹی ہے، کہانیوں میں آئی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور میرے خیال میں یہ بات آبویس ہے، کوئی بھی تحقیق کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ایک افسانوی یونیورسٹی ہے. اور جو ہے جو نیشنلسٹ اتہاس کار تھے، چونکہ وہ بیسیکلی جو ہے وہ مقامی تاریخ کو جو ہے وہ انگریزوں کے مقابلے میں جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. لہٰذا یہ تصور عام تھا کہ وہ ہر قسم کی بات جو ہے نا مبالغے کے ساتھ جو ہے اور جھوٹ کی حد تک جو ہے نا انہوں نے باتیں کی ہیں. لیکن چونکہ ان کی نیت کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کہنا چاہیے کہ انڈیا کی فیور میں ہے، لہٰذا اس وقت جو ہے کسی نے بھی ان کی باتوں پر جو ہے وہ گرفت نہیں کی، اور یہ بات چلتی چلی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ بدھوں کی یونیورسٹی ہے، نہ یہ ہندوؤں کی یونیورسٹی ہے، بلکہ یہ کہانیاں ہیں. تو سر
اگر وہاں یونیورسٹی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ جولیا میں کیا ہے، ٹیکسلا میں ہے کیا، وہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ آپ چولیا میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی کوئی ایسی عبادت نہیں لکھی، وہ ایک خانقاہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کو یونیورسٹی کے طور پر جو ہے وہ جو بڑے ادارے ہیں اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ البتہ یہ تاثر عام ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی ہے، لیکن ایز سچ جو ہے کوئی یونیورسٹی ہے نہیں، حقیقت کنسٹرکٹ کی گئی ہے، مطلب اتنا پروپوگیٹ کیا گیا ہے اس کو، اتنا اس کا جو ہے نا اس کو جو ہے پھیلایا گیا ہے تواتر کے ساتھ۔ آپ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ جو ہے آپ کو سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی، وہاں پر جو ہے بے شمار کتابیں جو ہے وہ 20ویں صدی میں لکھی گئیں، جو ہے 19ویں اور 20ویں صدی میں لکھی گئیں، انہی حوالوں سے لکھی گئیں کہ انڈیا کا ماضی جو ہے وہ بہت عظیم تھا، اور وہاں پر ایک سے ایک جو ہے مطلب ہے کہ ماہرین علم تھے وہاں پر جو ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا تھا، ایسے اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے۔ یہ تحقیق جب سامنے آئے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی جو ہے پنڈتوں نے اور برہمنوں نے جو ہے انڈیا کے ماضی کے بارے میں جو ہے وہ دعوے کیے ہیں، ایسے جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان میں جو ہے ٹیکسلا یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ سر، جان مارشل کا تو آپ نے کہا کہ اس نے لکھ دیا کہ یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو کیا برصغیر کے کسی محقق نے اس بارے میں نہیں لکھا؟ ان حقائق تک کوئی اور نہیں پہنچا؟ خصوصاً جب یہ اگر ہندو اس کو اپنا تاریخ کو اپنا رہے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں، جب پاکستان بن گیا، برصغیر کے لوگ تقسیم ہو گئے، تو خاص کر ادھر کے محققین نے بھی کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں لائی؟ یہ بھی اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ جو پاکستان میں عموماً جو ہے تاریخ شروع کی جاتی ہے، وہ جو مسلم ایرا ہے، جو محمد بن قاسم ہے، یا شمال میں ہمارے جو ہے جو یہاں سے مسلم حملہ آور آئے ہیں، غزنوی غوری، تو زیادہ تر جو ہے اسی کو دہرایا گیا ہے، اور اس سے پیچھے کی تاریخ کو جو ہے پراپرلی نہیں دیکھا گیا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جس آرکیالوجسٹ نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی وہ ڈاکٹر احمد حسن دانی تھے، وہ بنارس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے جو اجداد تھے وہ ویدوں کے حافظ تھے، تو یہ جو نیریٹو چلا آ رہا ہے وہ اس کے جو ہے باوجود وہ قائل تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ جان مارشل کی جو آراء ہیں ان سے جو ہے اختلاف کیا، اور چونکہ وہ جو ہے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہے ہیں، لہٰذا وہ جو نریٹو انہوں نے دیا ہے یہاں پر بھی جو ہے ضرور کر لیا گیا۔ لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ کئی لوگوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ان کا تردد ہے یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ٹیکسلا جائیں، وہاں پر جو ہے آپ پورے ٹیکسلا کو وزٹ کریں، اور آپ خود محسوس کریں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ تقریباً جو ہے اس کی کھدائی ہو چکی ہے، وہ انگریز دور میں ہی ہو گئی تھی، اس کے بعد میں بھی ہوئی، ایسے کوئی آثار سرے سے نہیں ملے۔ جب کہیں بھی کوئی آثار نہیں ملے تو جولیا کے بارے میں ہی کہہ دیا گیا کہ یہ یونیورسٹی ہے، اور وہاں جا کر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہاں جو ہے بہت سے دلائل دیے گئے ہیں کہ یہاں یونیورسٹی کا کوئی جو ہے ہونے کے چانس نہیں۔ سر، آپ کی باتوں کو ہم درست مان بھی لیں تو اگر پورا برصغیر یہ مان رہا ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے، دنیا بھی تقریباً مان رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس اعزاز کو چھین لیا جائے؟ کام ہی ایسا ہے کہ وہ سچ کو اور حقیقت کو سامنے لاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ایک اعزاز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نالندہ یونیورسٹی کا اعزاز ہے اس کو چھینا گیا ہے۔ جس یونیورسٹی کے جو ہے جس کو اعزاز ملنا چاہیے اس سے اعزاز لے کر جو ہے ادھر دے دیا گیا، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کہ چونکہ وہ بدھوں کی یونیورسٹی ہے نالندہ، تو اس لیے جو ہے زیادہ اس پہ جو ہے انسسٹ کیا جا رہا ہے ٹیکسلا پہ، کیونکہ اس کو ویدک یونیورسٹی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ تہذیبوں کا تصادم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو یہ اعزاز ہے بیسیکلی نالندہ یونیورسٹی کا، اور اسی کو ملنا چاہیے، اور میرے خیال میں جو ہے سچ کو سامنے آنا چاہیے۔ جب یہ سچ سامنے آئے گا، ایک رد عمل آئے گا، تو کیا آپ کے پاس اتنے ثبوت موجود ہیں کہ آپ اپنے بیانیے کو، اپنے دعوے کو ثابت کر لیں؟
پہلی بات یہ ہے کہ خود جو ہے وہ جان مارشل نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سندی شواہد بھی موجود ہیں. انٹیکا ہے، وہ جو ہے 300 BC کا ایک سفر نامہ ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے دو چینی ٹریولرز جہاں پر آئے ہیں، یون سانگ اور فایان جو ہے، ان کے سفر نامے موجود ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تمام جو ہے آثاریات پڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو ٹیکسلا میوزیم ہے، آپ اس میں چلے جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا وہاں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بعد میں پرابلم ہوگی. اور اس قسم کے جو ہے بیسیوں دلائل جو ہے نا موجود ہیں. میرے خیال میں جو ہے وہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو نہ کیا جا سکے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہے، پروپوگنڈا بہت زیادہ ہے، اس کو قبولیت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. ادروائز میرے خیال میں یہ حقیقت جو ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ تمام لوگ جو ہے تسلیم کریں گے کہ یہاں پر ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پراپوگنڈا کیا جا چکا ہے اور ہو رہا ہے کہ اس پراپوگنڈا زدہ ذہن جو بھی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہر کھولی پر وہاں پر یونیورسٹی کا گمان گزرتا ہے. تو جب وہ دوسرا جو ہے نقطۂ نظر سامنے آئے گا اور جا کر کمپیریٹیولی جو ہے وہ اس کو جو ہے دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے اس مسئلے کو، تو میرے خیال میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ثابت نہ کیا جا سکے. ناظرین، پروفیسر حبیب گوہر صاحب نے یہ بتایا کہ نالندہ اصل میں بدھوں کی یونیورسٹی تھی. بدھوں کو اس اعزاز سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکسلا اور جولیاں کو ہندوؤں کی یونیورسٹی قرار دیا اور اس بدھوں کی یونیورسٹی سے قدیم یونیورسٹی قرار دے دیا. اور یہ ساری کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اس بارے کیا رائے ہے؟ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں؟ آپ کے پاس کیا سوالات ہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ.